بسم اللہ. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور اس سلسلہ میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا کہ یہ پروگرام براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. یہ پروگرام ہر روز انہی اوقات کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا. قرآن و سنت کی روشنی میں سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیں: 08001171777. اس پروگرام فتاوی آن لائن میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، وحدت امت کے داعی محترم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے: 08001171777. جی مولانا، ہمارے پاس کچھ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ اور طرح کے سوالات بھی ہیں، تو جب تک کال نہیں آتی تو ہم اپنے پروگرام کی ابتدا ان تحریری سوالات سے کرتے ہیں. بھائی نے رمضان المبارک کے حوالے سے ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر شوگر کا مریض مرض کی شدت کے باعث انسولین کا انجیکشن لگوا لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں. جی مولانا کوئی نہیں، آ جاتی ہے کال مولانا. تو چلیں، میں اپنے بہن بھائی جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کال کرنے سے پہلے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں تاکہ آپ کی آواز صحیح طور پر ہمیں مل سکے، اور کال کرنے کے بعد بے شک آپ فون بند کر کے جواب حاصل کر سکتے ہیں. جی مولانا، یعنی شوگر کے مریض کا انسولیشن کا انجیکشن لینا تو کیا شرعی اعتبار سے درست؟ روزہ رکھتا روزے کی حالت کے اندر وہ صاحب یہ انجیکشن لینا چاہتے ہیں. بڑی ہمت ہے اس آدمی کی جو بیماری کی حالت میں بھی روزہ رکھ رہا اور چاہتا کہ ٹیکہ کے ذریعے چلو میں روزہ پورا کروں. ٹیکہ تو جائز ہی ہے، کوئی بات نہیں، انسولین کا ٹیکہ لگوا دے، مگر اتنی تکلیف برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرے. بیمار کے لیے جب آسانی دی اللہ نے کہ وہ فدیہ دے رہے، جی تو فدیہ والی رخصت کوئی اسے اپنانا چاہیے. روزہ نہ رکھے، فدیہ دے رہے، اگر بیماری اور بڑھ گئی تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوگا، ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہی ہوگا. نہیں، وہ تو ایک ہوگی نا تقوی کے حوالے سے ایک بات، لیکن ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں سارا دن اپنی دکان پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنے ادارے کے اندر دوڑ دھوپ کرتا ہوں، اور یہ دوڑ دھوپ میرے معمولات کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو چلیں تھوڑی سی انسولین لینے سے اگر میں روزہ پورا کر سکتا ہوں تو کیا شرعی اعتبار سے ایسا کرنا جائز ہے؟ کر لے، اللہ تعالیٰ اجر دے، قبول فرمائے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. مولانا ابھی لیلۃ القدر میں تو بہت لمبا عرصہ پڑا ہے، کوئی 3 ہفتے کا وقت تو ابھی ہوگا نا کم از کم. آج پہلا روزہ ہے، تو بھائی کا ایک سوال ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس رات کا ثواب کیا ہے. وہ 3-4 سوالات انہوں نے اکٹھے کر دیے. لیلۃ القدر تو بڑی عظیم اور اعلیٰ رات ہے. قرآن مجید میں ایک سورہ ہی اس کے نام سے ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر. اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 1000 مہینے کی عبادت سے اسے ایک رات کی عبادت افضل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک رات ہے، جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی بد نصیب ہے. اور یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو سچے ایمان سے ثواب کی نیت سے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں قیام کرے، اس کے پہلے سارے گناہ بخش لیے جائیں. بہت عظیم رات. مطلب کبھی
مطلب جیسے صحابہ کرام کا آپس کے اندر اختلاف ہے، کوئی 21 کے بتاتے ہیں، کوئی 23 کی، 25 کی، 27 کی، اور جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، تو کیا یہ ہر رات بدلتی رہتی ہے یا ایک ہی رات رہتی ہے کہ 21 ایک دفعہ طے ہو گیا تو 21 ہی رہے گی؟ بس اس بارے میں کوئی فیصلہ کن بات تو کہنے سے لوگ عاجزی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جس پر ختم ہو جائے معاملہ، کیونکہ ایسے بھی ہیں لوگ بڑے بڑے امام اور صحابہ جو کہتے ہیں سارے سال میں گھومتی ہے، اور کتنے اللہ کے ولی ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کبھی شعبان میں دیکھی، کبھی ربیع الاول میں دیکھی۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے سارا سال تہجد کی نماز پڑھا کرو، لیلۃ القدر مل جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہے۔ نہیں مولانا، قرآن کریم تو یہ واضح کرتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے۔ نہیں، یہ جب بات ہوگی نا کہ وہ بدلتی رہتی ہے تو اس سال جس سال قرآن مجید اترنا شروع اس رات کی بات اللہ کرتا نا، وہ رمضان میں تھی، یہ نہیں کہ رمضان میں ہی ہے، اس سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ جب بات ہو گئی وہ گھومتی رہتی ہے تو اس سال جب نزول قرآن ہوا اس وقت وہ رمضان میں۔ اب رمضان کے بارے میں بھی پھر ہے کہ پہلی رات سے آخری رات تک ہے، کوئی کہتے ہیں آخری 10 دنوں میں ہے، کوئی کہتے ہیں آخری 10 دنوں میں ٹاک راتوں میں، دوسرے کہتے ہیں کہ وہ آخری ٹاک راتوں میں بھی جو ہے نا وہ ساری بات 1 سال کی ہے، ورنہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں۔ جی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی سن رہے ہیں آپ کی بات، بولیے بھائی۔ جی بھائی جان، روزہ جان بوجھ کر توڑنا یعنی ٹھیک ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس بندے نے روزہ کھول لیا یا توڑ دیا، تو اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی جی مولانا فرمائیے۔ اب اس نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے نا، ایک دن کا ناغہ بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں، جان بوجھ کر نہیں، پلیکھے نہ پانی پی لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بات پہلے کھول کر کیا کرو نا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اگر غلطی سے کھا پی لیا تو پھر تو روزے کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اب نہ کھائے پیے، جو کھا پی لیا نا بھول کر، اس سے کچھ نہیں نقصان ہوا، روزہ آپ کا قائم۔ غلطی سے کھا لے پی لے خیر ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر توڑنے والا جو ہے نا وہ بہت مجرم ہے۔ چلو شکریہ۔ ٹھیک ہے جی بات، یعنی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عمدن رمضان کا ایک روزہ توڑتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ شہرین متتابعین، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اگر نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام طاہر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، اور علامہ صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ میں نے ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا تھوڑا ترجمہ کے بارے میں تفسیر پوچھنی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ 3 سپارہ ہے جی اور اس میں، اور جب لیا تھا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو عطا کی ہے میں نے تم کو کتاب اور حکمت، پھر جب آئے تمہارے پاس ایک عظیم رسول تصدیق کرتا ہوا اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اور بہرحال ایمان لاؤ گے اس پر اور مدد کرو گے اس کی۔ ارشاد ہوا کیا اقرار کرتے ہو تم اور کرتے ہو ان شرائط پر مجھ سے عہد؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اچھا، اس میں 2-3 سوال ہیں میرے۔ کریں۔ اچھا، ایک تو کیا جب یہ عہد لیا تھا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شامل نہیں تھے؟ کیونکہ ان سے عہد لیا ہے ان کے بارے میں، کیا یعنی ان میں یہ شامل نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور نمبر 2 سوال یہ ہے کہ تم ضرور بہرحال ایمان لاؤ گے اس پر اور مدد بھی کرو گے۔ یہ بھی سوال بن جاتا ہے کہ یہ تو پہلے گزر چکے تھے، اب وہ کیسے ایمان لائیں گے اور بعد میں مدد بھی کیسے کریں گے؟ یہ ذرا تھوڑا سا مجھے ارشاد فرما دیں۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔